میں بغیر کسی ایکسٹرا آرڈنری بات میں الجھے بغیر میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے ریاست کے چلانے والوں کو، حکمرانوں کو، سب لوگوں کو کہ اس خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں۔ یہ جیتے جاگتے شہر، زندہ انسانوں کا شہر ہے، اور سندھ کے لوگ، پورے سندھ یہاں سے کشمیر تک جیتے جاگتے انسانوں کا یہ صوبہ ہے۔ حیدرآباد، کراچی، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، ہر جگہ تباہی بربادی کی داستان ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، خیرپور میں 18 مائیں جن کے بچے اغوا ہوئے ہیں، وہ ببرلو کے نام سے ایک جو ہے وہ اسپاٹ ہے خیرپور اور سکھر کے درمیان، وہاں پر اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے بیٹھے تھے۔ ان کو ڈنڈے مار کر، ان کو لاٹھیاں مار کر، ان کو بٹیں مار کر ان کو جو ہے وہ ہٹایا گیا۔ وہ کیوں، ان سے پوچھتے لوگ کہ بھائی وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر آ کر، غریب لوگ آ کر روڈ پہ بیٹھے، ان کے بچے اغوا ہوئے ہیں، 18 مائیں بیٹھی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون کو جو ہے اس کو مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم نے آئینی ترمیم پیش کر دی جس کو بلڈوز کر دیتے، جس کا حل، جس میں حل ہے ان تمام چیزوں کا۔ ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم پیش کر دی جس کو اپنے نمبر سے بلڈوز کر دیتے ہیں، کوئی لاجک نہیں ہے، صرف کہ نمبر زیادہ ہیں، ان کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی، تو ہم جو ہے وہ اس کو بلڈوز کریں گے۔ تو جب تک اس حکومت کو ان نمبروں کی ضرورت رہے گی، ہم مرتے رہیں، اس کا ایوز، اس کی کاسٹ، اس کا صدقہ جاریہ ہم بنے، ہم اسکیپ گولڈ بنے۔ جب تک اس حکومت کو پیپلز پارٹی کے نمبروں کی ضرورت ہے اور اس کے ایوز وہ ہماری نسل کشی کرتی رہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک ہماری نسل کشی کرتی رہے، ہمارے بچوں کو مارتی رہے، ہم سیاسی جمہوری دہشت گردی کرتی رہے، ایم کیو ایم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم ملک میں کے آئین کے مطابق دیے جانے والے سارے طریقہ کار اپنائیں گے۔ ہم نے اسمبلیوں میں بات کر لی، نہیں مان رہے، ہم نے آئینی ترمیم پیش کر دی، نہیں مان رہے، اب ہم سڑکوں کا استعمال کریں گے۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ اس لیے آج آپ کو یہاں پر مدعو کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے لوگوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان تمام چیزوں سے غافل نہیں ہیں، ہم کوئی جذباتی پریس کانفرنس تقریر نہیں کر رہے، نمبروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے کمائے ہوئے پیسے سے ہمارے نام پہ پیسے مل رہے ہیں، آپ ہم دودھ دینے والی اگر گائے ہیں تو آپ ہمیں چارہ تک نہیں کھلا رہے، آپ اور کوئی ایک دن 2 دن ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم پر ظلم ختم ہو جائے گا، نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ ایک نسل میری پیدا ہو کر جوان ہو گئی، اس نے کراچی میں پینے کا پانی نلکے سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، اس نے سڑکوں پہ سے کچرا اٹھتے نہیں دیکھا، اس نے گٹر میں گرتے ہوئے بچے دیکھے، اس نے رات کو لائٹ نہیں دیکھی، صبح گیس نہیں دیکھی، اس کو پیلے اسکول میں تعلیم کیا ہوتی ہے بغیر پیسے کے، سرکار ریاست کی ذمہ داری ہے، اس نے نہیں دیکھا۔ اس کو ڈومیسائل پہ بھی، اس کو کوٹا سسٹم ہے، اس کوٹا سسٹم پہ بھی اس کو نوکری نہیں مل رہی، اس کو اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا، کہ جہاں پہ 40% کوٹا ہے وہاں پر اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ہم اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے سارے آئینی جمہوری طریقے اپنا لیے، اب بھی ہم آئین اور جمہوریت میں رہتے ہوئے ہمیں جمہوریت اور آئین اختیار دیتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلیں۔ اور اب پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر پاکستان کو اس نظام کے تحت اب مزید نہیں چلایا جا سکتا۔ اور کون سا نظام؟ ایک وفاق اور 4 بڑے صوبے، نہیں چل رہا پاکستان۔ آپ فرشتے لا کر بٹھا دیں گے، یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے، یہی غبن ہوگا جو ہو رہا ہے۔
آپ فرشتے لا کر بٹھا دیں گے، آپ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وفاق نے تو 8,700 ارب روپے چاروں صوبوں کو بانٹ دیے، اس میں سے میرے صوبے کو 2,263 ارب روپے مل گئے، وہ صوبوں کے لوگوں کے نام پر ملی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر پارک ہو گیا، نہ وہ کراچی کو ملا، نہ وہ حیدرآباد کو ملا، نہ وہ کشمور کو ملا، نہ وہ لاڑکانہ کو ملا، نہ وہ سکھر کو ملا، نہ وہ بے نظیر آباد کو ملا، جیکب آباد کو کہیں نہیں ملا، نہ وہ ٹھٹا کو ملا، کہیں نہیں ملا۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر 2,263 ارب روپے پارک ہو گئے، 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے آ کر یہ نظام ہے۔ اس سے نیچے وفاق سے صوبے، 18ویں ترمیم، صوبے سے نیچے ڈسٹرکٹ یونین کاؤنسل ٹاؤن کو جانے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں وفاقی، ہم کہتے ہیں 18ویں ترمیم کو ٹچ نہیں کرنے دیں گے۔ 18ویں ترمیم لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، 18ویں ترمیم اپنی اصل حالت میں لاگو ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم پاکستان ببانگ دہل یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اس ملک میں ڈیولوشن آف پاور کی ہر قدم کو، ڈیولوشن ڈیوالو کرنے کے ہر قدم کو ہم اس کی تائید کریں گے، اس کا ہراول دستہ بنیں گے، اور اس کے لیے ہر طرح کی آئینی اور قانونی جدوجہد کریں گے، جس میں سب سے سر فہرست ہے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نئے صوبے بنانا۔ اب یہ ناگزیر ہو گئی ہے بات، اب یہ بات ناگزیر ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے ان جیسی حکومتوں کے ہاتھوں میں پورے کئی ممالک سے بڑے صوبے دے دیے جائیں، اور وہ گٹر لائنوں کا وزیر اعلیٰ انچارج ہو جائے، وہ کچرا اٹھانے کا انچارج ہو جائے، وہ پانی کا انچارج ہو جائے، وہ ماسٹر پلان کا انچارج ہو جائے، وہ سڑکیں بنانے کا انچارج ہو جائے۔ ایک روڈ نہیں بن کے دے رہی، یونیورسٹی روڈ بن کے نہیں دے رہی، یونیورسٹی روڈ بن کر نہیں دے رہی۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر اس آواز کا ساتھ دیں گے اور اپنی آواز ملائیں گے اس کے ساتھ جہاں پر پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے تو ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان میں، بلوچستان میں آواز لگتی ہے کہ بلوچستان کو الگ کرو، وہ پاکستان کی آئین کو نہیں مان رہے، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے، وہ پاکستان کی ریاست کو نہیں مان رہے، وہ پاکستان کی حکومت کو نہیں مان رہے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں اور ملک کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو پاکستان بنانے والے ہیں، ہم پاکستان چلانے والے ہیں، ہماری رگوں میں پاکستان بنانے والوں کا خون ہے۔ ہم نے اس پاکستان کو آج بھی ہم نے اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کیا ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے آپ کے، ہم پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے، ہم اس کے داعی ہیں، پاکستان کی آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کو مانتے ہیں، پاکستان کی حکومت کو مانتے ہیں۔ اس حکومت، اس آئین، اس ریاست میں رہتے ہوئے ہم صوبوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔